أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر في ذات الدين تربت اليداك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاصم النكاح بركة أيسره معونة. رواه مسند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجه. وفي رواية الأخرى النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعده حمد و ثنا کہ قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کی گئی، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور سورہ نساء کی یہ آیت اور اس کے علاوہ دو مزید اور بھی آیتیں ہیں. ان تینوں آیتوں بینات کی روشنی میں عقد خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایجاب اور قبول کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے، اور ان تینوں آیتوں بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کا بار بار حکم دے رہا ہے. تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں عقد خوانی، دعوت ولیمہ، دعوت طعام، مہر اور محفل ہلدی اور دیگر لوازمات سے متعلق چند باتوں کی وضاحت کروں گا. اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ سورہ نساء کی جو ابتدائی آیتیں پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اے انسانوں، اس رب العالمین سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس سے تمہارے تسکین قلب کے لیے تمہاری بیوی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد عورت کو پھیلا دی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اور تم اس رب العالمین سے ڈرو، اس پروردگار دو عالم سے ڈرو جس کے حوالے دے کر رشتہ و ناتوں کو طے کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کا نگراں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو، اللہ سے ڈرو. یا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس حال میں کہ مسلمان ہو کر، اس حال میں کہ مسلمان ہو. پھر اس کے بعد تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی سادی بلا ایش پیش کی باتیں کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان تینوں آیتوں پہ غور کیجیے تو آپ کے سامنے یہ بات اظہر من الشمس ہو جائیں گی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، اس سے ہم نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں کو بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بسایا، سنوارا اور بنایا، اس ساری کائنات کے اندر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، آج جس رشتہ و ناطہ کے بارے میں جو سوال کرتے ہو، جس برادری کے بارے میں سوال کرتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے کا بار بار حکم اس لیے دے رہا ہے تاکہ جس اہم فریضہ کو، جس سنت نبویہ کو تم ادا کرنے جا رہے ہو، اس سنت کی پاسداری رکھو، اس سنت کا خیال رکھو، شادی بیاہ سنت کے مطابق کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں ہے، تم دونوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ شادی بیاہ عقد خوانی یہ سنت نبویہ ہے، یقیناً عقد خوانی تو سنت ہے، لیکن اس سنت کی آڑ میں ہم مسلمانوں نے نکاح کے لوازمات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، شادی بیاہ کے معاملات کو ہم مسلمانوں نے اتنا زیادہ سنگین کر دیا ہے، شادی بیاہ کے اندر اس قدر رسم و رواج کو داخل کر دیے ہیں کہ آج غریب لڑکی کی شادی بہت مشکل ہے، اتنے لوازمات کو ہم نے بڑھا دیا، اس لیے آج کے زمانے میں شادی مشکل۔ حدیث بات سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، خواتین سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا، اس کی مالداری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، ولجمالہا، حسن و جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اس کی دینداری کی بنیاد پر، فاظفر بذات الدین تربت یداک، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم لوگ دینداری کو ترجیح دو، دینداروں کو اختیار کرو، تربت یداک، ورنہ تیرا خاک آلود ہو، ورنہ تو مٹی میں مل جائے، مطلب یہ کہ افسوس کرنا پڑے گا۔ اس حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جا سکتی ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی شادی، سب سے بہترین شادی والے دین کے بعد مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نے فاظفر بذات الدین، لہذا شادی بیاہ کے معاملہ میں مالداری کو نہیں، حسن و جمال کو نہیں، بلکہ دینداری کو ترجیح دو، چونکہ دیندار خواتین تمہارے گھر میں اگر آئیں گی تو گھر کا ماحول بھی دیندار بنے گا۔ اس لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها، یہ دنیا تمام کے تمام پونجی ہے، اور سب سے بہترین پونجی المرأۃ الصالح، نیک صالح بیوی ہے۔ اور اسی بیوی کے بارے میں، اسی خاتون کے بارے میں اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا بدلا کہ ہمیں ہمیشہ شادی بیاہ کے معاملہ، ایسا نہیں کوئی مالدار ہے تو شادی، ایسا نہیں ہے، مطلب ہے کہ دینداری بھی ہے، مالداری بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، نور اللہ الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ مالدار تو شادی نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں۔
دینداری کو ہمیں ملوث نظر رکھنا ہوگا، ہمیں دینداری کو ترجیح دینا ہوگا، تب ہمارے گھر کا معاشرہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، سماج کا معاشرہ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اگر ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیں گے، اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تم میں سے کوئی آدمی ایسا آدمی پیغام نکاح دے جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، جس کے اخلاق سے تم واقف ہو، فلیزوجہ، بس تم اس کے نکاح کو قبول کر لو، اس سے نکاح کرا لو۔ اور اگر تم نہیں کرو گے، اس زمین کے اندر فتنہ و فساد کا ظہور ہوگا، اس زمین کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ شادی یہ سنت نبویہ ہے، آج ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے کامیاب نکاح، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح، سب سے بڑا نکاح وہ ہے، سب سے کامیاب شادی وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ پتہ چلا کہ شادی میں خرچ بھی ہونا ممکن ہے، کم سے کم خرچ ہو۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ ایسی شادیاں جس میں جتنا زیادہ خرچ ہو اس شادی کا اتنا زیادہ نام ہوتا ہے، اس شادی کو لوگ شہرت یافتہ شادی کہتے ہیں، اس شادی کو لوگ نامور شادی کہتے ہیں۔ کون سی شادی؟ جس شادی کے اندر زیادہ سے زیادہ شیطان لعین کو دعوت دی جائے، جس شادی کے اندر زیادہ سے زیادہ رقص و سرور کی محفل سجائی جائے، جس شادی کے اندر زیادہ سے زیادہ جہیز کا انبار لگ جائے، جس شادی کے اندر زیادہ سے زیادہ شیطان لعین کو مدعو کیا جائے، جس شادی کے اندر حرام کاری کیا جائے، جس شادی کے اندر بینڈ اور باجے کو بجایا جائے، جس شادی کے اندر بم اور دیگر آلات کا استعمال کیا جائے، ایسے شادیوں کو مسلمان نامور شادی کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا سمپل شادی کرو، ارے بھائی اس کے گھر میں لگتا ہے میت ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں، ایک قمقمہ بھی نہیں جلاتے یہ لوگ۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں ارے وہابی کی شادی ہے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا اس کو، آج وہابی بھی کم نہیں ہے، بہت سارے لیتے بتاؤں گا انشاءاللہ، سب نہیں ہے، آج بھی دینداری الحمدللہ اہل حدیث کے اندر موجود ہے، وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے پوری جماعت اور جمعیت بدنام ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا میں بتا رہا تھا کہ شادی وہ افضل ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو، تو یہ شادی سنت نبویہ ہے۔ ایسی شادی برکت والی شادی ہوتی ہے، ایسی شادیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسی شادی میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں تو کیا ہے آج کے زمانے میں نکاح بہت ہی مشکل، شادی بہت ہی مشکل اور زناکاری آسان ہے، لیکن صحابہ کے زمانے میں سے اللہ کی قسم صحابہ کرام کے زمانے میں نکاح بہت ہی آسان اور زناکاری مشکل۔ آج کے زمانے میں زناکاری آسان اور نکاح شادی بیاہ مشکل۔ کیوں؟ ہم نے شادی بیاہ کو ایک دم مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ جب تک ہمارے پاس 10 لاکھ روپے بیلنس نہیں ہوگا شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، لڑکا ملے گا ہی نہیں، بولے گا یا کیا دے گا، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہیرو ہونڈا 4 ویلر کہاں سے ہمیں دے گا، شادی ہی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں، اسلام نے کہا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری اس سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ ہم سے نہیں۔
ابن ماجہ کی صحیح روایت. کیا پتہ چلا کہ نکاح تو سنت ہے، لیکن سنت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. لیکن سنت کا نام دیا جاتا ہے. نکاح سنت ہے، یقیناً سنت ہے. بس چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایجاب قبول سنت ہو گیا. اس کے اندر بھی بہت سارے مقامات پہ ضرورت سے زیادہ بدعات کو لوگوں نے جنم دیا. تو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. دوسری روایت آتی ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میرے سنت پہ عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو نکاح پہ ہم تو عمل کرتے ہیں، لیکن اس نکاح کے اندر سنتوں پہ ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق شادی بیاہ کے سسٹم اور سنت کو فالو کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے. نکاح کے بعد جو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، نکاح کے معاملہ میں احادیث کے مطابق مرد کی دو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک ہے مرد کی طرف سے ولیمہ اور دوسرا ہے مہر. دونوں کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ولیمہ سنت نبویہ ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعي احدكم فأت بها، رواہ متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعي احدكم، جب تم میں سے کسی آدمی کو ولیمہ کی طرف بلایا جائے فاتحہ، مسلم کے روایت بس تم اس کی طرف آؤ. اور دوسری روایت آتی ہیں اذا دعي احدكم فليجب، جب تم میں سے کسی آدمی کو ولیمے کی دعوت دی جائے اس دعوت کو قبول کر لو. کیا مطلب ہے؟ ولیمہ کی دعوت یہ سنت نبویہ ہے. ترمذی وغیرہ کی روایت ہے الولیمۃ اول حق، پہلے دن کا ولیمہ یہ حق ہے، دوسرے دن کا ولیمہ یہ سنت ہے، والثالثۃ سمعہ، اور تیسرے دن کا ولیمہ ریا ہے. یعنی ولیمہ مردوں کی طرف سے ہونا نہایت ہی ضروری ہے. لیکن اس کے اندر بھی ہمارے اندر کوتاہیاں، آج والا سسٹم چلا ہے. ایک ہی دن نکاح اور لڑکا لڑکی نصف جمع کر کے کھانا کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک رواج چلا ہے. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. میں بتا رہا ولیمہ مرد کی طرف سنت نبوی اس طرح. بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کہ باب فی کتاب النکاح پارہ نمبر 21 صفحہ نمبر 71 کے اندر تفصیلی جائزہ لیا ہے. وہ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. اللہ نے ہجرت کے بعد آپ کو بہت زیادہ مالدار بنایا. بہرحال شادی آپ کی ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کپڑے پہ زردی زعفران کے نشان دیکھتے ہیں. غور سے پوری حدیث سن لیجیے، پھر میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں وہ آپ دیکھیے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف، یہ کیسی زردی ہے، یہ کیسا پیلا پن ہے، یہ کیسے نشان ہے؟ وہ کہتے یا نہ کہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا. اللہ کے رسول نے کیا پوچھا؟ نکاح میں اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا، اور کہا آپ نے نکاح میں کیا دیا، مہر میں کیا دیا؟ اس صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح میں کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا دیا مہر میں. پھر اللہ کے رسول نے کہا ولو بشاتن، جاؤ گھر سے ایک ولیمہ کی نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو، اس کا ولیمہ کرو. یعنی یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد کیا پوچھا. آج ہم کیا پوچھتے ہیں شادی کے بعد؟ شادی میں کیا ملا؟ فریج ملا، کوکر ملا، واشنگ مشین ملی، ہیرو ہونڈا ملا، 4 ویلر ملا، ہوائی جہاز ملا، ایک دم لمبی قطار لگا دیتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہیں؟ تو نے مہر میں کیا دیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھجور کے گٹھلے کے مانے سونا دے. پھر آپ نے کیا کہا اولیم والا بے شاتن، چاہے ایک بکری کیوں نہ ولیمہ کرو. کیا بتایا؟ ولیمہ کرنا سنت نبویہ ہے اور فعل امر کے مطابق ایک دم لازم ہے. اب یہاں غور کیجئے، اب لوگ ہلدی کہاں سے لگاتے ہیں؟ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں. کہ عبد الرحمن بن عوف نے تو ہلدی لگایا، ارے نعوذ باللہ، یہ تو الزام ہے. نہیں، نعوذ باللہ.
آپ نے ہلدی اور زعفران نہیں لگایا تھا. کہتے سن لیجیے, اللہ کے رسول ہمیں کہ مردوں کے خوشبو میں تیز رنگ نہ ہو, رنگ نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کے خوشبو میں رنگ ہو, تیز خوشبو نہ ہو. مردوں کے خوشبو میں خوشبو تیز ہو, رنگ تیز نہ ہو. تو اس زمانے کے اندر یہ واس تھا کہ عورتوں کو لوگ نکھار کے لیے, تھوڑی خوبصورتی کے لیے زعفران کا کلر وغیرہ لگایا کرتے تھے. جو کلر لگا ہوا تو وہی کلر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں لگ گیا. کیا پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہلدی نہیں لگایا تھا. ایک بات یہ بتانا کہ شادی بیاہ کے موقع سے مردوں کو ہلدی لگانا یا مردوں کو مہندی لگانا جو رواج ہے نا, مردوں کی بھی ہلدیاں لگائی جا رہی ہے, مردوں کو بھی مہندیاں لگا دی, حرام ہے, مرد کے لیے جائز ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ سمجھ لے, مردوں کو ہلدیاں, مردوں کو مہندی لگانا ہاتھ میں, پیر میں, کہاں کہیں بھی ایک انگلی میں کیوں نہ ہو, یہ جائز نہیں ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ مرد کو نہیں لگانا ہے, حرام ہے مردوں کے لیے. یہ تو زعفران ایک کلر آتا ہے جو ان کی شریک حیات کو لگا ہوا تھا, وہی کلر ان کے کپڑے میں لگ گیا. اس سے کوئی استدلال کرتا ہے کہ مرد کو شادی کے موقع سے ہلدی لگا سکتے ہیں, مہندی لگا سکتے ہیں, قطعاً یہ جائز نہیں. اور چلیے دوسری طرف, عورتوں کو ہلدی لگانا جائز ہے, مہندی عورتیں لگا سکتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من الظالم. بڑے افسوس کی بات ہے کہ عورتوں کو خوبصورتی کے لیے, نکھار لانے کے لیے ہلدیاں لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مہندی لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا ہلدیاں لگانے کی جو شریعت میں عورتوں کے لیے اجازت ہے, کیا اجازت ہے؟ یہی ہلدی لگانا جائز ہے؟ ہونے والے خاتون کی شادی ہو رہی ہے, ان کو ہلدی لگایا جائے. اب ہلدی کا تو سنت ہے لگانا. کیا کہ مولوی صاحب یہ تو سنت ہے. کیا سنت ہے؟ آؤ جناب, یہی سنت ہے. ہلدی کے نام سے نعوذ باللہ من ذالک معاشرے کے اندر سنگین ترین دعوتیں دی جاتی ہیں. اور کہتے ہیں مولوی صاحب آج ہمارے گھر میں ہلدی ہے, اس کا نام بھی ہلدی کی دعوت. معافی چاہتا ہوں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی میری بات سے. ہلدی کی دعوتیں بھی دی جاتی ہے, ہلدی کے نام سے پکوان بھی پکائے جاتے ہیں. محلے کی عورتیں, گاؤں کی عورتیں, قرب جوار کی عورتیں, آپ کی خاندان کی عورتیں ہو کر اس خاتون کو جن کی شادی ہو رہی ہے پورے جسم کو ہلدی سے لوت پوت دیتی ہے اور اپنے آپ بھی لوت پوت ہو جاتی ہے. کہ یہی اجازت ہے؟ نہ لگاؤ چہرے پہ خوبصورتی لگا, یہی اجازت ہے؟ کیا اسے لگانے کا ڈھنگ نہیں آتا؟ کیا جو دلہن بننے والے وہ ہلدی غسل نہیں لگا سکتی؟ 50-60 عورتیں جمع ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کے اتنے میل کچیل کپڑے رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کی بھنگی کل جو دلہن بننے والی ہے آج گھر میں سال بھر کی بھنگی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو بات ہو گئی, ایسا جائز نہیں. اور یہی نہیں بلکہ ہلدی کے نام سے نعوذ باللہ من ذالک, اللہ صحیح سمجھ کی توفیق دے, ہلدی کے نام سے اسٹیجیں بھی سجائی جاتی ہے. ہلدی کے نام سے اسٹیج بھی بنایا جاتا ہے. 10,000-20,000 روپے اسٹیج کو سجانے میں کھڑے کیا جاتا ہے. اور جس عورت کو ہلدی لگائی جائیں گی, جو دلہن بنائیں گی, وہ بڑے محفل کے اندر اس خواتین کو لایا جاتا ہے. ساری عورتیں مل کر اس اسٹیج پہ ہلدی نہیں لگاتی ہے بلکہ رنگ رنگیلیاں بھی کرتی ہے. اللہ ہمیں بچائے. ڈانس اور ڈی جے بھی بجتے ہیں, گانے کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہے. اور میں یہ بتاؤں نعوذ باللہ میں چھکے اور ہجڑے تک کو بھی اس ہلدی کی محفل میں بلائی جاتی ہے. یہ کون ہے کرنے والے؟ یہ کون ہے کرنے والے؟ ہم مسلمان ہیں. اور چلو آگے میرے بھائیو, ہلدی کہتے سنت لگانا, یہی سنت ہے. ہلدی کے نام پہ کپڑے بھی بننے لگے. اللہ اکبر. ہلدی کے نام پہ پیلے کپڑے, جو خاندان والے 10-20 عورتیں ہیں, سارے عورتیں پیلے کپڑے پہن کر ڈانس کریں گی, ناچیں گی, گائیں گی, کھائیں گی, کھلائیں گی, اور پورے محلے میں ہزاروں 10 سے 20 ہزار کی ہلدیاں پھینک دی جاتی ہیں. اور کہتے ہیں ہلدی لگانا سنت. پیلے کپڑا آپ نے دیکھا ہوگا, بہت زور پکڑ رہا ہے. یہ غیر مسلموں کا طرز عمل ہے. مسلمان ہلدی کے نام پہ مائیں بھی ہے, نانی بھی ہے, دادی بھی ہے, پوتے بھی ہے, پوتے بھی ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیلے کپڑے بنا رہے ہیں. مرد عورتیں مل کر ہلدی کی محفل میں آ کر ساتھ گانا گاتے ہیں اور اس رسم کو انجام دیتے ہیں. کیا یہی طریقہ تھا نبی کا؟ نبی نے اس لیے کہا تھا ہلدی لگاؤ, یہ جائز بالکل ہی نہیں. اور جو ہلدی کے علاوہ بھی انڈوں کی محفلیں سجائی جاتی ہے. اس موقع سے ہزاروں روپے کے انڈے برباد کیے جاتے, ایک دوسرے کے جسم میں پھینکا جاتا. کیا نبی نے یہی طریقہ بتایا تھا؟ یا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض گھرانے اگر اچھے ہیں تو کیا کہیں گے, مولوی صاحب ارے ہم لوگ کچھ نہیں کیے ہیں, وہ لڑکی کی سہیلی ہے وہ کر. ایسا کیسے؟
گھر میں شادی آپ کی، آرڈر چلے گا باہر والوں کی؟ آپ کے بیٹے کی شادی اور محلے والوں کا آرڈر چلے گا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ کے گھر میں ڈی جے آ گئے، اس سے کیا ہے بھائی؟ ارے میرے لڑکے کے دوست، کیا لڑکے کی ذمہ داری ہے؟ آپ کا گھر آپ کا باپ نہیں ہے۔ آج ہی ارتداد کفر ہو رہا ہے، آج عورتیں اور مسلمان مرد بھی مرتد ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہی وجہ ہے۔ مجھے کیا کرے، لڑکے کا دوست لے آیا، ارے ایسے دوستی سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارو ایسے دوستی کو، لات مارو۔ جو آپ کے گھر میں شیطان کو دعوت ہے، جو آپ کے گھر میں شادی جو سنت نبوی ہے اس کی محفل کو سجانے کے لیے شیطان کو بلایا جائے، ڈی جے اور باجے اور ڈانس کی محفلوں کو سجایا جائے، ایسے اولاد کو گھر سے نکال ڈالو۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے اولاد کی، جو آپ کے رہتے ہوئے آپ کے منع کرنے کے بعد شیطان نما آپ کا گھر بتا رہا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو، اللہ معاف فرمائے، یہ اچھے اچھے گھرانے کی بات ہے، یہ اہل حدیث لڑکیوں کی بات بتا رہا ہوں، دوسرے کو تو جانا دو، اس کا تو مسئلہ کی الگ ہے، اللہ اس کے پر رحم کرے۔ یہ اپنے لوگوں کی بات ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ویڈیو دیکھا، کان سے میں نے دیکھا، سنا بھی۔ تو اس طرح کی لعنتیں ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا کہ ہلدی لگانا خواتین کو جائز لگا سکتے ہیں، لیکن ہلدی کے نام پہ اس طرح کے محفلوں کو سجانا بالکل اجازت نہیں۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور میں نے بتلائی تھی کہ نکاح شادی بیاہ بہترین وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ، شادی میں کوئی خرچ نہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا 10 20 25 50 کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ مہمان کے طور پہ کھلا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے اندر رسم کرنا، تکلف کو برداشت کرنا، فرمائش کرنا کہ 10 20 رنگ کا آئٹمس ہو، جائز نہیں۔ اگر آپ مہمان کے 10 20 جا رہے لڑکی والے کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے دیکھیے نکاح کتنا آسان ہے، سن لیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو باب فی کتاب النکاح پارہ نمبر 21 میں لایا، وہ روایت اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سہل بن سعد الساعدی راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ایک خاتون آئی، ایک صحابی آئی اور اس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہبہ کرنا چاہے، یعنی آپ سے وہ نکاح کرنا چاہ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نیچے دیکھتے ہوئے خاموش رہے، یعنی آپ نے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک صحابی وہی موجود تھے، وہ سمجھ گئے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے آپ میرا نکاح بڑھا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کیا پوچھا؟ آج ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ارے لڑکا بڑا اچھا ہے، کیا خود کا گھر ہے، گھر میں سنڈا باتھ روم ٹوائلٹ ہے، کیا گھر میں اے سی ہے، کیا گھر میں فنا ہے، نہیں کریں گے، ننگا بھکا ہے۔ نبی نے کیا پوچھا؟ اللہ اکبر۔ سنت پہ عمل کرو، ارتداد ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے سنت کا پامال کر دیا، دینداری کو ٹھوکر مار دیا اور نوٹ کے پیچھے چلے گئے۔ ڈیمانڈ بیفور آف میرج، شادی سے پہلے ہمیں 2 لاکھ چاہیے، میرے گھر میں بہت کام باقی ہے، گھر بنانا ہے، کہاں سے برکت ہوگی؟ آئیے سنیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ نہیں کہ وہ مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، فنا نہیں کہا، پوچھا کیا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نکاح کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول ٹھیک ہے جاؤ گھر میں جاؤ، ٹٹول دیکھ جاؤ۔ وہ صحابی بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں، گھر میں کچھ رہے گا تب تو، واپس تلے جانا جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ پھر جاؤ دیکھو ذرا، وَلَوْ خَاتَمَةَ بِحَدِيدٍ، اگر تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی مل جائے، وَلَوْ خَاتَمَةَ بِحَدِيدٍ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ خَاتَمَةَ بِذَهَبٍ، وَلَوْ خَاتَمَةَ بِفِضَّةٍ نہیں کہا، چاندی کی انگوٹھی سونے کی انگوٹھی نہیں کہا، بلکہ معمولی انگوٹھی کے طرف اشارہ کیا اور کہا وَلَوْ خَاتَمَةَ بِحَدِيدٍ، اگر تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، لے آؤ، وہی مہر میں دے دوں گا۔
آج ہمارے بھائی لوگ مہر باندھنے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، مجھے صاحب ادھاری باندھ دو، مہر معچل باندھ دو. ہم باب اس کی گنجائش نہیں ہے. 5-5 ہزار کا سہرا پہن کے آؤ، پھول گلدستے لگا کے آؤ، لڑکا ہے کہ لڑکی پتہ ہی نہیں چلتا رہتا. قاضی سائن کرا جائے گا، معلوم ہی نہیں پڑتا لڑکا ہے کہ لڑکی. اتنا مضبوط سہرا باندھتا ہے. اور مہر کا مطلب مہر ادھاری باندھنا نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ نبی نے کہا مہر میں کہا کچھ بھی نہیں. وَلَوْ خَاتَمَةَ بِحَدِيدٍ، لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، بس ایک تہبند ہے جسے میں پہنتا ہوں، اگر میں آدھا اسے دے دوں گا نہ اس کو پورا ہوگا نہ مجھے پورا ہوگا. رسول خاموش ہے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کتنی آسان ہے شادی. اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہیں قرآن سے کچھ آیتیں یاد ہیں؟ تو وہ صحابی 4-5 آیتوں کا نام سورتوں کا نام بتا کہتے ہیں کیا کچھ سورتیں یاد ہے؟ وہ صحابی 4-5 سورتوں کا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا یہ زبانی یاد ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا انہی 5 سورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس خاتون سے پڑھا دیا جا رہا ہے. چونکہ قرآن کی آیتیں تو اس ٹائم یاد ہوں گے نہیں، 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ دن لگ سکتا. اسی حدیث کی روشنی میں آج کچھ علماء فتویٰ نکال دیں کہ مہر بھی ادھاری جائز ہے. ایسی صورت ہے کیا؟ مطلب پوری دنیا میں ایسی صورت کہیں نہیں ہوں گی. پہلے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو چیز آسان تھی ہم نے مشکل کرے. تو میں بتا رہا تھا نکاح شادی میں کتنا آسان تھا، کچھ نہیں. نکاح ہو گیا تب تو برکتیں ہوتی تھی، تب تو بڑے بڑے محدثین اور فقہ پیدا ہوا کرتے تھے. آج تو شادی سے پہلے ہی ہماری نیت خراب ہوتی ہے. 2 لاکھ مہر مارا مولوی صاحب. 2 لاکھ کیوں؟ کہیں بعد میں طلاق دے گا تو نیت پہلے ہی خراب ہے. ایسی آپ نیت نہ رکھیں. مہر لڑکا جو بھی دے دے حیثیت کا طے کر دو. مہر صرف سنت ہے، وہ زندگی کی کفالت کی ضمانت نہیں ہے. وہ شرمگاہ کی ضمانت ہے، زندگی کی کفالت کی ضمانت نہیں ہے. وہ میں انشاءاللہ اس موضوع کی دوسری کڑی کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں جب بھی موقع ملا آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی توفیق رفیق فرمائے.